بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان. میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عبد المعید, اور آپ سب کو گپ شپ نامہ میں خوش آمدید. اور اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام باتیں جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کی تھی, کیونکہ ابھی بھی جو ایشو چل رہا ہے وہی کرونا کا ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو مزید اچھا کر سکتے ہیں. جی جناب, اس سے بچ تو سکتے ہیں, لیکن وہ تمام اگر بچنے کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں اور انسان کے خود کے ہاتھوں میں. کیونکہ آج کل ہم دیکھیں کہ لوگ زیادہ پینک کریٹ کریں, ہم نے لاسٹ شو میں بھی بات کی تھی, اور اب تو جیسے کہ مزید صورتحال ورسٹ ہوتی جا رہی ہے دن بدن, اور صرف لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہی, لوگوں کا تعاون اس طرح سے نہیں ہو رہا تمام اداروں کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیوں نہ ڈسکس کریں ان تمام لوگوں کی مشکلات کو, جو کہ کہہ لیں فرسٹ رو میں ہو کے کام کریں, جتنے ہمارا میڈیکل سٹاف ہے یا ہمارا پولیس کا سٹاف ہے, یا جتنے بھی ہمارے خاص طور پہ پاکستان آرمی کا بڑا رول ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھا ہوگا سڑکیں بند ہے, وہ لوگ ڈیوٹیز دے رہے ہیں, اور بارش بھی تھی پچھلے دنوں میں, تو پھر بھی وہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے اس کو پورا کر رہے ہیں. بالکل موید, اگر ہم بات کریں سیالکوٹ کی, تو سیالکوٹ کے حوالے سے ابھی جس طرح پہلے تھوڑا سا چھوٹ تھا مطلب لوگوں کی طرف سے, ہمارے انتظامیہ کی طرف سے, کہ مطلب ٹائم کو تھوڑا سا آگے وہ لے گئے تھے, لیکن ہم نے پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مزید ٹائم کو شارٹ کر دیا گیا ہے. بلکہ وہ جو کھانے پینے کی دکانیں تھیں ان کو بھی ان کا بھی ٹائم تھوڑا سا شارٹ کر دیا گیا. پہلے مطلب 8 بجے تک 9 بجے تک بھی تھا, لیکن ابھی 2-3 دن ہو گئے 5 بجے تک اس کو لے گیا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ابھی بھی وہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا بھی اس میں ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے, ہم اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا, ہم بار بار میڈیا پہ اور ہماری انتظامیہ کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ پلیز گھر پہ رہیں, اور اگر کوئی بہت زیادہ ضروری کوئی کام ہے, کوئی جس وجہ سے آپ فار ایگزامپل خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل کا کوئی پیشنٹ وغیرہ کا معاملہ ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ, بلکہ میں یہاں پہ کروں گا باہر پہ بہت سارے میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ گھروں میں جب وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کو جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کبھی کون سی جو ہے اور دوسرا جو ایپ ہمارے پاس موجود ہے ٹک ٹاک, تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ کر رہے ہیں, جس کو دیکھ کے بندے کو ہنسی بھی آتی ہے. وہ بھی ایک بات ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی جب گھر پہ رہنا ہے تو گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ چیزیں کرتے ہیں, وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ ہے. لیکن جو جہاں تک خطرے کی بات ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا چاہیے, اور باہر آنے کے معاملے میں اور جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ضرور ہمیں اپنانا چاہیے. بالکل. اچھا, میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ادارے جو آرگنائزیشن جو ینگسٹرز کے لیے کام کر رہی ہیں, مختلف ایسے ادارے, انہوں نے کچھ ایسے پروگرام لانچ کیے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو انٹرپرینورشپ اور ان چیزوں کے اوپر ہم آپ سے ورک شاپس دیں گے, آپ کو آن لائن فری آف کاسٹ. کہیں نہ کہیں یہ اچھی بات ہے, مطلب کہ ان اداروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے ینگسٹرز کو مطلب کہ پھر سے موٹیویٹ کریں کہ آپ کچھ گھر بیٹھے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. اچھی بات ہونا چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت میں اگر ہم مشکل کے حالات میں پھر بھی ہم دنیا داری کے اندر مصروف رہیں. مطلب کہ انسان جس چیز کے اندر مصروف تھا, مطلب کہ دنیا داری کے اندر اتنا مطلب کہ مگن ہو چکا تھا کہ اس کو ایک قسم کا یہ عذاب جو ہے وہ نازل ہو گیا. تو پھر بھی اگر ہم آج اگر اس مشکل وقت میں بھی یہ کہیں کہ جی ہمیں تو صرف یہ اپنی دنیا داری کو سنوارنا, دنیا کو سنوارنا ہے, تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو تھوڑا کوئٹ کرنا چاہیے. اگر ہمیں یہ بریک ملا تو ہم ایز اے مسلم یا کوئی بھی اگر ریلیجن ہے, اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اس کا یہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے اللہ کو راضی کریں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہر انسان کا اور ہر مذہب کا یہی بلیو ہے کہ خدا سے ہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے مذہب کا بھی یہی ہے, اور جن کچھ مذاہب کا نہیں بھی ہے یہ, لیکن یقیناً کوئی ایسا سبب پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے یہ مشکل حل ہو جائے. ڈیفینیٹلی موید, ہمیں ایز اے مسلم اور ہمیں یہ چیز ہمارا عقیدہ ہے کہ بہت سارے لوگ, میں اپنی بات کروں یا کوئی بھی انسان ہے تو ڈیفینیٹلی گناہ گار ہے. انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے اور غلطیاں کرتا ہے, اور انسان فرشتہ نہیں ہے. اگر فرشتہ ہوتا تو شاید وہ غلطیاں نہ کرتا, اور اسی لیے اشرف المخلوقات بھی انسان کو کہا گیا. تو بہت دفعہ ہم ایسے گناہ بھی کر جاتے ہیں, بہت زیادہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہے اپنے تمام وہ کبیرہ گناہ جو ہم کرتے ہیں, جو ہم نے جان بوجھ کے کیے, جو ہمیں انجانے میں ہم سے ہوئے, وہ تمام کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جو جس طرح بہت سارے مذہبی حلقوں میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ جو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ جو اس ٹائم غصے کی کیفیت میں, تو اس اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم اپنی عبادات سے اور ان کو راضی اگر کرنا اور اگر ان کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی عبادات کو صحیح کرنا ہوگا,
اور اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں لے کے آنی پڑیں گی جو ہمارے نبی آخر زمان کی ہماری تعلیمات ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا تاکہ ہم اس مصیبت سے، اس جو یہ گھڑی، یہ مشکل کی جو گھڑی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ختم کر سکیں اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ وقت ایسا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایک سوچ سمجھ کے قدم لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی کل میں نے نیوز دیکھ رہا تھا تو جس طرح کراچی میں وہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے ان کو روکا گیا، وہ لوگ جو کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے پولیس پہ حملہ کیا اور ان کو کافی زخمی بھی ہوئے پولیس والے، اور وہ اس طرح لگ رہا تھا، لیکن وہ جو تمام مقاصد تھے وہ تو بس دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سوشل ڈسٹینسنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اب لوگ جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے۔ اس طرح جو اگر میں طالب علموں کی بات کروں تو ہم کیونکہ اپنی یونیورسٹی میں تمام حلقے جتنے بھی ہیں وہاں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے آن لائن کلاسز لینے میں جو ان کو دشواری پیش آ رہی ہے، مطلب کہ بچے، اور میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بچوں انٹرسٹ نہیں لے رہے، لیکن یہ دیکھیں نا، ہمیں مصیبت کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اب دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب جو مذاہب کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے کہ لوگ جمعے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے، اور جو اگر آن لائن کلاسز میں وہ بچے کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں، مطلب کہ ہمیں روک دیا جائے۔ دونوں طرف میں یہ کہوں گا کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ شدت پسندی کی طرف جائیں یا بالکل آپ چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کو اپنے گھروں میں کریں۔ ہر چیز کا مسئلے کا آلٹرنیٹ نکالنا چاہیے، اور ہماری حکومت نے بھی نکالا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو علماء ہیں ان سے سمجھدار کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا، تو ان کی جانب سے جو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور وہاں ہی سیف رہیں، اور ایک ہماری گنجائش موجود ہے ہمارے مذہب میں، اس کو یوٹیلائز کریں۔ تو میرے خیال سے تمام لوگوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، اور ہمارے اس حوالے سے کافی زیادہ فتوے بھی آ رہے ہیں مفتیان کی طرف سے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح بھی کل جمعہ تھا تو جمعے کی نماز، جس طرح آپ نے واقعے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کافی زیادہ میڈیا پہ مفتی حضرات آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ مطلب ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، مطلب اگر ڈیفینیٹلی ہر بحیثیت مسلم، مجھے بھی کل بہت تکلیف ہوئی جب میں جمعہ نہیں پڑھ سکا مسجد میں جا کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے دین کی طرف سے ہمیں اس میں آسانی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی ذات کو کسی دوسرے کے لیے تکلیف دے نہ بنائیں، یا اپنے خود کے لیے تکلیف دے نہ بنائیں، اور اس کو گھر اگر ہم وہ جمعہ جو ہے وہ جمعہ کی بجائے ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے اس ٹائم پہ وہ ایک مصلحت ہے ہمارے پاس، اور اس کو ہمیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم باہر نکلیں اور انتظامیہ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کریں، اور پھر یا ہاں اگر تو دین کی طرف سے یا ہمارے علماء کی طرف سے یا ہمارے مفتی حضرات کی طرف سے یہ آ جاتا ہے کہ جی نہیں جی آپ نے جو بھی ہے وہ کرنا ہے، وہاں پہ جا کے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء کی طرف سے بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے، پھر بھی اگر ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طرح جائیں۔ بالکل ایک سوچنے کا ہمارے لیے لمحہ ہے، تو یہی میں شامل کی چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیکن آپ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ تمام موضوعات آج کل ڈسکس ہو رہے ہوں گے۔ آپ کی گپ شپ کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہوگا، اور تمام اسی کے ریلیٹڈ ہم آپ ریزمبل کر پائیں گے ہماری گفتگو سے بھی۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ، اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری ایسی ایشوز کو جو ہم کر رہے ہیں اور جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ابھی جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے WWI، جس کا ہمیں لاسٹ اپنے پروگرام میں بتایا بھی کہ ورلڈ وائڈ انفارمیشن، کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو کہ کسی بڑے ادارے کی جانب سے یا کسی دوسرے ملک سے ہوگی وہ ہم یہاں شیئر کریں گے۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایک ایسی ہی ہے، کیونکہ وہ اس لیے ہم دکھانے جا رہے ہیں، ایک ویڈیو ہے، ویڈیو کی صورت میں ایک پیغام ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے، جو کہ WHO کی جانب سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ہے، جو کہ صحت کا سب سے بڑا عالمی ادارہ ہے، پوری دنیا میں اس کی بات کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے انہی کا ایک ویڈیو پیغام ہے جو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اسی لیے تاکہ آپ لوگ جو پینک کریٹ کریں یا ان کی جانب سے ایک کہہ لیں انسٹرکشنز ہیں کہ کس طرح آپ یہ جو مشکل کا وقت اپنے گھر میں آپ بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ویڈیو، اور پھر ویڈیو سے واپس جب آتا تو پھر اس کے اوپر ڈسکس۔ Many of you watching this are now at home to protect your health and that of those nearest you. But there is much you can do to stay healthy at home, like eating a healthy and nutritious diet, avoiding sugary drinks, not smoking, and being physically active. Take a walk if you can go outside. Do an online workout or yoga, and don't sit in the same position for long periods. Getting up and moving for at least 3 minutes several times a day helps.
caring for your mental health is also key. You can do this by talking with people you trust, listening to music, reading a book, or playing a game. जी जनाब, तो आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी, लेकिन आप लोगों को भी कुछ समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं उसके बारे में कि जैसा WHO का यही कहना है कि अगर ये मुश्किल का जो वक्त है वो आप लोग अपने घरों में किस तरह गुजार सकते हैं, वो यही है कि आप लोग एक अच्छी हेल्दी डाइट का एहतमाम करें। ये नहीं कि अगर आप घरों में मौजूद हैं तो आप वही, क्योंकि डिलीवरी सर्विस तो मौजूद है, आप लोग घरों में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और उस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, इस तरह का बिल्कुल भी आपने नहीं करना, क्योंकि ये वायरस है। तो ये बाहर से भी जो चीज़ें आप लाएंगे उनको बड़े एहतियात से, तो ये आपने ख्याल रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी इन दिनों में जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। उसके साथ उनका ये कहना है कि आप कुछ योगा का, एक्सरसाइज का अगर एहतमाम करें, आप कुछ गेम्स खेलें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इसलिए बुक्स पढ़ें क्योंकि आपकी जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रांग रहे। अब ये नहीं कि आप इतने देर घर में आराम करें, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को बाद में जब वो बाकी अपनी आम रूटीन में आएंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन हमारी तो सुन्नत फाउंडेशन वालों की तरह हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोगों को तो ऑफ नहीं है। जिस तरह वीडियो में ये सारी चीजें बताई, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल। अब हम समटाइम्स थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1-2 माह पीछे चले जाएं, तो हम यही कह रहे थे यार मेरे पास टाइम नहीं है, कोई यार इतना टाइम ही नहीं होता यार, वो चीज़ नहीं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब हमारे पास टाइम है, वो चीजें जो हम अपने टाइम ना होने की वजह से मिस कर देते हैं, हमें उनको करना चाहिए। डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ अपने फैमिली को टाइम देने के हवाले से, मैं बात कर रहा हूँ अपने बच्चों को टाइम देने के हवाले से। तो इस टाइम में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हम तो खैर सुंदर फाउंडेशन से रिलेटेड है, तो हमें आना पड़ता है यहाँ पे, डेफिनेटली सारा दिन हमारा यहाँ पे, हमारी तो वैसी लाइफ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में, मैं उनको जानता हूँ, और वो उनका कहना ये है कि यार इतना अर्सा हमने अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दिया, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब पढ़ाते हैं तो उससे एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है। पहले तो वो ट्यूशन जाते हैं, टीचर्स पता नहीं किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह नहीं, लेकिन इस टाइम आपके पास एक टाइम है, एक वक्त है आपके पास कि आप अपने बच्चों को टाइम दें और उनको अपने, आपके पास जो भी इल्म है, अगर आपको, ये मैं नहीं कह रहा कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं तो फिर होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर अच्छी हैं वो डिलीवर करें अपने बच्चों में, उनको समझाएं, उनको बताएं, ताकि आपको एक जो टाइम पीरियड उनके साथ गुजर रहा है वो जो है अच्छे से अच्छा गुजर सके और उसको पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को टाइम दें, उनको मतलब अगर घर नहीं जा सकते, डेफिनेटली ये एक चीज़ भी है, तो फ़ोन मतलब एक हमारे पास कम्युनिकेशन का एक बड़ा वो है, तो वो आप अपने रिश्तेदारों को कॉल करके उनके साथ बात कर सकते हैं, लंबी बात कर सकते हैं बहुत सारी। और इसके अलावा मैं जो बात करना चाह रहा, देखिए जिस तरह रमज़ान अभी आने वाला है, बहुत एज अ मुस्लिम, वैसे तो कुरान पाक जो है हमें बिल्कुल डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्पेशली रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करते हैं, क्योंकि उसमें नेकी जो होती है डबल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो घर में बैठ के आपको एक अपने वक्त को कीमती बनाने का जो आपके पास एक मौका है, वो ये है कि आप कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, और जो आपने एक रमज़ान में 1-2 ख़त्म करने होते हैं, कुरान पाक को मुकम्मल करना होता है, तो आप इन दिनों में वो चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो एक आपका वो टाइम जो है, मैं समझता हूँ दुनिया और आखिरत दोनों के लिए जो है वो बहुत। बिल्कुल। और इसी के साथ तमाम चीज़ों को जब आप कर रहे हो तो सुन्नत फाउंडेशन के बच्चों को भी याद रखिएगा, और जो ब्लड डोनेशन की हम आज की बात कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो बढ़ चढ़ के हमारा साथ भी दे रहे हैं और आके यहाँ ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि इस मुश्किल वक्त में जब हम थोड़ा सा मायूस हो गए, हमारी टीम भी मायूस होगी कि शायद इदारे के लिए जो मुश्किल वक्त होगा, और ऐसे काफ़ी मुश्किल वक्त आ भी चुके हैं इस इदारे में पहले भी, तो कुछ खसूसी मैं बल्कि आप उनका नाम लें, इदारों का उन्होंने बहुत अच्छा हमारे से कोऑपरेट किया, और अभी तक कह रहे हैं उन्हीं की वजह से जो 1-2 हफ्ता ऐसा पिछला रहा वो बड़ा हमारे लिए कह रहे हैं आसानी से गुजर गया, और उम्मीद है कि आगे भी उन्हीं लोगों के और आप सब लोगों के ताउन से जो बड़ा अच्छा गुजरेगा। इस बारे के साथ जो है वो टेक ऑफ करें और आपको बताएंगे वो कौन से इदारे, तो ये भी जो अपनी तमाम रूटीन में याद रखिए, गपशपनामा के प्रोग्राम्स भी आपने लाजमी देखने हैं, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। सर, आप मैं चाहूँगा कि बताएं वो इदारों के नाम जो काफ़ी सर्विसेज दे रहे हैं और जिन्होंने सबसे आके रब्ता किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा वो रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल मोहित, और यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में मतलब बहुत कम ऐसी चीज़ें हुई नहीं जो मैं इसको मेंशन करने जा रहा हूँ कि ब्लड की, जब हमने खुद कहा है कि जी अभी हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में जो है वो ब्लड हम लेंगे, है ये सिचुएशन है इस टाइम। और अगर हम चले जाएं 1 हफ्ता पहले, तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी फेसबुक पे, और उसमें मैंने ये कहा था
کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ بلڈ ہر طرف جو کہ ہمارے مین فورسز تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے یا پھر فیکٹریز تھی, وہ دونوں بند تھی. میں نے پہلے پروگرام میں بھی میں مینشن کیا تھا اور اپنی اس ویڈیو میں بھی, تو وہ بند ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے سمیت جتنے بھی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ہمارے ہیڈ آفس, سب لوگ مطلب سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ کیا ہوگا, کس طرح سے ہم اس کمی کو پورا کریں گے, کیونکہ یہ ہر ایک چیز بند ہو گئی ہے. لیکن پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے, اور وہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے لیے آسانی کا جو سبب بنے ہیں اس دفعہ دعوت اسلامی والے, اہل سنت والجماعت, جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ مذہبی جماعت ہے, اور انہوں نے ان کے جو امیر ہیں جناب مولانا الیاس قادری صاحب, انہوں نے باقاعدہ اس بات کو مینشن کیا تھا کہ تھیلیسیمیا اور بلڈ کے جتنے بھی ضرورت مند پیشنٹ ہیں, مریض ہیں, ان کے لیے بلڈ کی ڈونیشن کریں. اور ان کے اس بیان کے بعد پھر لوگ جو ہے وہ جوک آنا شروع ہوئے, اور اب یہ سچویشن ہے کہ ابھی ہم نے وہ بلڈ ڈونیشن لینا بند کر دیا اور رجسٹریشن ہم نے شروع کر دی ہے کہ ہم رجسٹریشن جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, ان کے نام وغیرہ لکھ رہے ہیں, ان کے بلڈ گروپس لکھ رہے ہیں, اور پھر جب تھوڑی دیر بعد جب یہ بلڈ لگ جائے گا, کیونکہ ہمارا مقصد بلڈ اکٹھا کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس بلڈ لے لو اور اپنے بلڈ بینک بھر لو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں وہ صحیح جگہ پہ ان بچوں کو لگ سکے, اور ان کو پریزرو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے جتنا ہم پریزرو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور جب وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر بلڈ جو ہے وہ ہم ان کو ریکویسٹ کریں اور وہ لوگ آئیں اور پھر ہم بلڈ ڈونیٹ کریں, ان بچوں کو بلڈ لگائیں. تو اس حوالے سے ابھی اس طرح کی چیزیں ہماری چل رہی ہیں. تو میں تھینکس بولنا چاہوں گا اپنے اس چینل کے حوالے سے بھی ان لوگوں کو, ان تمام لوگوں کو, وہ چاہے دعوت اسلامی ہے چاہے اس کے علاوہ ہمارے اور والنٹیئرس ہیں جو کہ ہمارے میسیجز دے کے پیجز بھی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں, اور میڈیا اسپیشلی میں مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ جتنے بھی ہمارا نیشنل میڈیا ہے, وہ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رپورٹس کر رہے ہیں, اور رپورٹس کو دیکھ کے سب لوگ جو ہے وہ کالز پہ کالز آ رہی ہیں, لوگ جو آ رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے. تو میں تمام میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا, اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو بالکل. اور میں بلکہ ابھی میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ کل صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے سندس فاؤنڈیشن جو اسلام آباد برانچ اس کا دورہ کیا, اور وہاں جا کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی آپ لوگ بلڈ ڈونیشن کریں, بلکہ وہ وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلڈ ڈونیٹ کروں, لیکن میری عمر کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. بالکل, وہ اپنی جوانی کا بتا رہے تھے, اور بڑا اچھا لگا. اسی کے ساتھ سندس فاؤنڈیشن لاہور کی اگر بات کریں تو وہاں جو ہے سراج الحق صاحب نے دورہ کیا, اور وہاں انہوں نے جا کے حوصلہ افزائی کی تمام کام کرنے والوں کی. اس کے علاوہ اگر میں اقرال حسن کی بات کروں تو اقرال حسن کی جو ٹیم سر عام نو ڈاؤٹ ہمیشہ رمضان ہو, محرم ہو, یا کوئی بھی ایسا ٹائم ہو تو ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کے ساتھ لیتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ علی حیدر صاحب, ان کو میں نے پرسنلی میسج بھی کیا, تو بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ لوگ تمام جو ساتھ دیتے ہیں اور اچھے سے ان کی طرف سے رسپانس ملتا ہے. اور آپ نے ہمارے وہ پیغامات دیکھے بھی ہوں گے, جتنے بھی مشہور صحافی ہیں, جتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے, حسن نثار صاحب, اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب, خالد عباس ڈار صاحب, اور بھی جو شعبے کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے پیغامات دیے. تو سب نے بڑا اچھا رول پلے کیا, سب لوگ سندس فاؤنڈیشن کے لیے اور مختلف اداروں کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی کہہ لیں سکت کے مطابق, اپنی اپنی ہمت کے مطابق اور وسعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا ہے کہ پاکستانیوں کا یہ جذبہ ہے. اور لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, بس بار بار ہم کہیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو سمجھنے والا ایلیمنٹ ہے کہ جو باقی باہر سچویشن ہے, کیا حالات ہیں, کس طرح ان کو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں, تو وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نقصان کے لیے ہمیں گھروں میں رکھا جا رہا ہے. اور ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو ہمارے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے, ان کو وہ یقیناً اپریشیشن کے قابل ہے ان کا یہ کام, کہ میں کل نیوز دیکھ رہا تھا کہ تقریباً آئی تھنک 2200 سے یا اس سے بھی زائد گھروں کو انہوں نے قرنطینہ بنا دیا سیالکوٹ میں. مطلب کہ ورکنگ کیا ہے ان کی, کہ انہوں نے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں, انہوں نے ان کے گھروں کی نشاندہی کر کے باہر ان کے جو نوٹیفکیشن چسپاں کر دی ہیں کہ یہ لوگ گھروں سے باہر نہیں آئیں گے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ورکنگ کریں. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ان گھروں کی نشاندہی کرنا, پھر وہاں سیکورٹی بھی کھڑی کرنا کہ اس گھر سے واقعی کوئی باہر نہ آئے, اس کی جو شورٹی ہونا. تو بڑی بات ہے, سب لوگ جتنے بھی ادارے بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے اگر کوئی ہمارا یہ پیغام بھی دیکھ رہے سندس فاؤنڈیشن میں, سر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ پیغام دے دیں کچھ حوالے, کیونکہ ماسک, سینیٹائزر سب کچھ اویلیبل ہو رہا ہے آپ کو, باقی جو چیزیں ہیں اگر میڈیکل کٹس ہیں یا جتنی وہ پروٹیکشن کٹس ہوتی ہیں
کیا میڈیکل اسٹاف ہے. تو میرے خیال سے کوئی دیکھنے والا اگر ہماری, کیونکہ آرگنائزیشن بنا رہی ہیں, اگر ہمارے کافی بڑے ڈونرز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی اس چیز میں کام کر رہے ہیں. بالکل موہد, ہمارا جتنا بھی اسٹاف ہے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ رسک کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ پیشنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں ہم جتنی بھی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, جس طرح بھی سینیٹائزر ہم نے سندرس فاؤنڈیشن کی باقاعدہ وہ نام سے ہم نے کروائے لاہور میں, وہ جتنی بھی پولیس, پنجاب پولیس کو ہم نے پرووائڈ کیے, ماسک وغیرہ پرووائڈ کیے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے جو ہمارے ڈیلی بیس پہ کچھ چیزیں شارٹ بھی ہو گئی ہیں, جس طرح گلوز کی اگر ہم بات کریں, یا پھر وہ ایک باقاعدہ سے کٹ ہوتی ہے میڈیکل کٹ جو آج کل بہت ضروری ہے, تو وہ بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے اگر کوئی لوگ دینا چاہیں, ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلڈ کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ ضرور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, اس طرح میلز ہیں, میلز کے علاوہ فیمیلز بھی بہت زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. بہت زیادہ لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں, لوگ آ بھی رہی ہیں یہاں پہ. اس دن بھی جب میں آیا تھا تو کافی زیادہ فیمیلز نے آ کے یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کیا. ابھی بھی کافی زیادہ لوگ اپنے رجسٹریشن کے لیے فون کروا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے, اور واقعی یہ میں کئی دفعہ یہ مینشن بھی کر چکا ہوں کہ جب بھی اس قوم کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے تو یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹلی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں دونوں ہوتی ہیں, لیکن اگر ہمیں پازیٹیو چیزوں کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے تمام پاکستانی قوم کو کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے بھی رہے ہیں اور مزید بھی دیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی کریں گے, اور بہت سارے ہماری پازیٹیو چیزیں جو ایسے لوگ ہیں جو غریب عوام ہیں ہماری, جو لوگ دیہڑی دار ہیں, جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, جو لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, وہ ہماری جو ہے وہ جس طرح یہ پیشنٹ ہے ہمارے سندرس فاؤنڈیشن کے پیشنٹ ہیں یا اور پیشنٹ ہیں, جس طرح وہ اس ٹائم حقدار ہیں توجہ کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی توجہ کے حقدار ہیں جن کو ہم مالی طور پہ جو ہے وہ امداد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, بہت سارے لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور مختلف ویز میں کر رہے ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ آج اپنے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو کریں گے. جس طرح لاسٹ میں بھی ہم نے ایک جو ہمارے سوسائٹی کا جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. ہمارا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا یا کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بھی نیگیٹو پہلو ہیں ان کو ہم اجاگر کریں اور ان کی اصلاح کریں. بالکل. تو اس سے پہلے کہ ہم اصلاح کریں تو یہی ہم شامل کی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو ہمارے ساتھ کچھ مزید مہمان بھی شامل ہوں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ اور ہم کر رہے ہیں بات موجودہ حالات کے اوپر. کرونا جو کہ اس ٹائم پاکستان میں بھی اس حد تک پہنچ چکا ہے جو کہ ایک الارمنگ سچویشن تک پہنچ چکا ہے, اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ کیسے کم کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے موہد میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ ایک طرح سے اسٹریس والی باتیں ہیں, تو اس میں تھوڑی سی بالکل جہاں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جن کے بڑا اچھا کام کریں, ہمارے ڈاکٹرز, ہم نے باقی اور جتنے ڈپارٹمنٹس ان کی بات کی, تو وہیں نہ وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں اور کچھ ایسے پاکستانی بھی ہیں جو مطلب کہ جنہوں نے میرے خیال سے یہ محاورہ بڑا غور سے پڑھا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو کافی آج کل اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں آئے, یا ویسے ہی بات کریں سوشل میڈیا کی تو کافی ایسی ویڈیوز دیکھنے کی آتی ہیں جو آپ کے انٹرٹیننگ بھی ہوتی ہیں, کچھ انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں. تو ابھی ہم چلتے ہیں ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم ویڈیوز شامل کریں. باقاعدہ کچھ ویڈیوز کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ گھروں میں ڈیفینیٹلی جب آپ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, جس طرح پہلے ہم نے بات کی اس کو پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو ڈیفینیٹلی جب ایک بہت اسٹریس کا ماحول ہو جاتا ہے, گھر میں رہنا واقعی کتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جب آپ بالکل گھر ہی رہیں, باہر نہ جانا ہو تو کتنی دیر بندہ برداشت کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگ بالکل پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا ٹائم جو ہم گھر پہ تقریباً میرا اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 24 گھنٹے ہی بن جاتے ہیں, تو یہ تو بڑا مشکل, سو کے بندہ تھک جاتا ہے. بہت سارے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو بنا کر کے اکثر لوگ ایسے نہیں بن بھی نہیں کہ ہم سو کے تھک گئے ہیں. ہاں سو کے تھک گئے, اور کچھ جو ہے وہ کام جو ہے کر کے تھک گئے, کچھ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کے تھک گئے. تو اس طرح کی ویڈیوز بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بالکل ایک ایسی میم بھی دیکھی کہ وہ ایک شوہر اپنے لکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے جو مجھے جان بوجھ کے گھر سے بھیج دی سودا لینے کے لیے, سودا سلف لینے کے لیے, کہ باہر پولیس والے نے جو ان سے جو ہے مجھے مار پڑوانے
کے لیے. تو ایسی ایسی فنی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور پتہ نہیں ابھی صحیح ہے غلط, اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. چلے ویڈیو تو آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن میں جو سب سے زیادہ جو اچھی ویڈیو لگی میں اب اس پہ بہت دیر تک ہنستا رہا. ایک نے کہا کہ جناب وہ میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں اور بیوی یہاں سے گزرتی ہے تو یہ کہتی ہے پتہ نہیں کب اس بیماری سے جان چھوٹے گی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرونا ہو گیا رہی ہے کہ بالکل کافی فنی چیزیں ہیں. تو اس میں جو کچھ ویڈیوز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں. بیویوں سے گزارش ہے کہ گھر میں بند پڑے ان شوہروں کا خیال کیجیے, زبان کے زخم نہ دیجیے. اسلام میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. سب کچھ بند ہون دا مطلب اے نہیں ہے کہ بندہ اپنی مردانگی چھڑ دے. آ میرے نال کپڑے دھوایو, بھانڈے مجایو, جھاڑو پھیرو, مرد بنو مرد. پتیلا دوبارہ مانجو آن کے چنگی طرح صاف نہیں ہوا. کوئی ہے کیا؟ مجھے یہاں سے نکالو بابا, میرا آم کھانے کا سیزن نکل جائے گا. ٹوٹتا تارا, سنا ٹوٹتے تارے کو دیکھ کے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ پاکستانی لوگ کرونا وائرس کو سیریس لینے لگ جائیں. یہ لوگ مذاق. نکل پہلی فرصت میں نکل. او سو جاؤ بھراوا سو جاؤ, سویرے اٹھ کے پھر سونا ہے. اگر اسی طرح لاک ڈاؤن چلتا رہا نا تو سنڈے اپنی عزت کھو دے گا, بتا رہا ہوں. او بھائی دکان کھولی جا رہے ہیں. میری گل ہو گئی ہے پولیس والے نال. کی گل ہوئی ہے؟ 5 چھتر صبح 5 شام. شوہر ہمیں بالکل ٹائم نہیں دیتے. ایسا بولنے والی عورتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں, ہن راما ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਚਮਕਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਂਦੀ ਦੀਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. اٹھ جا, کام تے نہیں جانا, 8 بج گئے, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. ہاں کپڑے کٹ دے پھر میرے. اچھا گل سن, ہاں میں کام کی کرتا سی. جی جناب, تو ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی, یقین آپ لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا. کافی فنی ویڈیوز ہیں اور کافی مطلب لوگ کریٹیوٹی دکھا رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, ڈفرینٹ جتنے بھی ایپس ہیں. تو باقی سر اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے آپ ناظرین کو ہمیں بتانا چاہیے, کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ لوگ ٹائم اسپینڈ کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں. تو میرے خیال سے کچھ آپ اچھی بکس پڑھیں. خواتین تو ویسے بھی ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہیں, تو آپ جو اپنا وہ جو اسپیڈ تھوڑی بڑھاتے ہیں اور جو بکس پڑھیں گے, کافی آپ کیا برین اسٹارمنگ ہوگی اس سے. اور بھی خواتین میں دیکھ رہا تھا کہ کوکنگ کر رہی ہیں, لوگ بیکنگ کر رہے ہیں, کیک بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں پکچرز وغیرہ اپنے سوشل میڈیا ایپس پہ. تو کافی اچھا, اس طرح ہی آپ لوگ اپنا ٹائم جو ہے پاس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کہ اگر آپ کچھ بنا رہے ہیں تو میرے خیال سے مناسب ہے کہ سر کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو بھی بھیج دیں گے, یہ نا وہ ڈر ہی جائیں کورونا تو نہیں بھیج دیا. ہاں یہ بالکل یہ چیزیں ہیں. اور ابھی میں بلکہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اس ٹائم ہم اس کو اتنا پینک کر چکے ہیں کہ مطلب ہمارے کو اگر کوئی پازیٹیو چیز بھی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ گھر پہ کوئی چیز آئی تو بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں ان کو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اتنا پینک نہ ہوں, اتنی زیادہ ان چیزوں میں. جس طرح پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے یہ مجھے کہا تھا کہ تم سوشل ڈسٹینسنگ رکھو, کہ ہم ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید تمہیں کرونا تو نہیں, کیونکہ پچھلے 2 دن سے میں نے آف لیا ہوا تھا, تو ان کو لگا کہ شاید مجھے کرونا. نہیں اللہ رہے, اگر ایسی کوئی بات نہیں تو ویسے ہی مطلب سوشل ڈسٹینس جس طرح ہم خود بتا رہے ہیں تو ہمیں خود بھی مینٹین کرنا چاہیے. بالکل, لیکن صوفے کی حدود جو بہت جتنا ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا, کیونکہ صوفہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی دے سکتے ہیں. جتنا ہم سوشل ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں وہ میں نے کیا ہوا ہے. اچھا مجھے یہاں پہ ہم بات کریں کھانا بنانے کی, کھانا وغیرہ ڈیفینیٹلی جب میں اپنی اگر بات کروں تو سنڈے کو آف ہوتا ہے مجھے, تو اس دن میں نے نا پہلے سے ہی پلان کیا ہوتا بچوں کے ساتھ, یا
جو میری بیٹی ہے وہ پہلے سے ہم کوئی پلان کر لیتے ہیں بیٹوں کی طرف سے کسی یہ چیز بنائیں تو وہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے مطلب اس میں. اور اس کے اوپر میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا جو کہ ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وقت گزارنے کے لیے ایک پازیٹیو ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے یہ ایک بڑی چیز ہے. جن لوگوں کو کھانے کا یا بنانے کا شوق ہے تو اس دن میں جو ہے وہ اپنے گھر پہ رہ کے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتے ہیں, بچوں کو کھلا سکتے ہیں, گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں, خود جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہم چھٹی والے دن یا گھر پہ رہ کے ہم چیزیں کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس طرح آپ اپنے بچوں کے کلوز بھی آ سکتے ہیں. کہہ لیں عموماً مرد حضرات بزی ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں, ہم اپنے آفس میں, تو بچوں کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتے. تو اگر وہ اپنی وائف کا بھی ہاتھ بٹاتے تو وہ بھی ان کے بھی دل کو راضی کر لیں گے, ان کو بھی خوش کر لیں گے. تو اسی طرح کہہ لیں اپنی اللہ تعالیٰ کو بھی ظاہر ہے یہ کروانا کام اپنے گھر کے ساتھ, گھر والی کے ساتھ, اور پھر بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ بھی بڑے کہہ لیں سنت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کو بھی اس طرح سے وہ بھی پوری ہو جائے گی, آپ کا ٹائم بھی اچھے سے کوالٹی ٹائم بن جائے گا. تو اس طرح اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. جو چیز آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھاتے ہو نا اس کا اپنا ہی بالکل. جن لوگوں کو کھانے کا شوق ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی کچھ بہت سارے ایسے ہیں جیسا میں ہوں, مجھے کھانے کا بھی شوق ہے اور پھر بنا کے کھانے کا بھی شوق ہے. تو میں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہوں. تعریف کروانے کا بھی شوق ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. لاسٹ میں آپ کو پچھلی دفعہ پچھلے سنڈے کو میں نے بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ خود بنا تھا. جی انہوں نے بنایا تھا شامی کباب. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا نہیں, اور انہوں نے ولاگ بھی بنا لی, میں نے کیا گلا. میں نے کہا یہ تو غلط بات ہی. پھر اچھی بات ہے, میں اچھی بات ہی بتانے لگا. پھر وہ شامی جو تھے انہوں نے پھر نیکسٹ ڈے جب ہم آفس میں آئے تو انہوں نے مجھے شامی جو ہے منگوائے گھر سے. پھر مجھے کہا کہ میں کہ جب تک اگر میں پاس نہیں کروں گا تو میں سمجھ نہیں سکتا کہ آپ نے اچھے بنائے تھے کہ نہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا کوکنگ کا جو شوق تھا نا پہلے تھا, وہ بیچ میں گیپ آ گیا ہوا تھا. پھر جیسے ہی مجھے پھر ہم لوگوں کی جب سے بانڈنگ ہوئی تب دیکھ کے پھر انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا کوکنگ کا. شامی انہوں نے بنائے تھے, وہ بھی بلکہ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کا شوق دوبارہ سے اجاگر ہوا ہے کوکنگ کا. میرے ہاتھ بیچ میں گیپ آ گیا ہوا تھا, اور شامی بنائے تھے کافی مزے کے تھے, اور کافی جو میں نے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لیا پورا. میں نے ان کو جس طرح کہنے پروفیشنل چیک کرتے ہیں اس طرح میں نے پھر ان کو مارکس بھی بڑا اچھے بنے ہوئے تھے. لذیذ شامی تھے, بیف شامی تھے, بڑی محنت کی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ان کا کوکنگ کا شوق تھا وہ اس طرح ان کا دوبارہ آیا کہ ایک دفعہ ہم لوگ پکنک بھی جا رہے تھے ایڈمرالا, تو اس دن ہم لوگ چلو آف ڈے چلتے ہیں. تو میں اس دن جو ہے نا گھر سے بریانی بنا کے لایا تھا, تو وہ جو بیف کی بریانی تھی وہ ان کو بہت پسند آئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں اب جو ہے نا گھر ٹرائی کروں گا. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے یا میرے سے کچھ دن بعد ٹرائی کی اور سیم ویسی بنا کے لایا. پھر انہوں نے مجھے سکھائی, اور پھر اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوکنگ کا جو ہے ان کا جو شوق ہے وہ دوبارہ سے ہو رہا ہے. لیکن وہ واقعی جو بریانی کی آپ بات کر رہے ہو تو اس ٹائم پتہ نہیں شاید بھوک زیادہ لگی تھی, اور بچوں نے بھی اسپیشلی جب بچے ساتھ گئے ہوئے حالانکہ تاہا ہے وہ نہیں چیزیں کھاتا, تو اس دن میں نے اسے دیکھا کہ بڑے شوق سے وہ چیزیں کھائی. تو پھر وہ اسی چیز کو اور اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے میں نے دوسرے یا تیسرے دن دوبارہ گھر پہ ٹرائی کیا, اور بڑا زبردست. بالکل, اس کا مطلب ہے میں بھی ایک اچھا شیف ہوں. ہاں ڈیفینیٹلی. لیکن اس کے بعد ابھی تک چول کوئی چیز میرے ہاتھ سے میں نے کچھ بنایا ہی نہیں, اگر میں ٹرائی ہی نہیں کیا اس کے بعد سے میرے خیال سے. اس کے بعد میں نے برتھ ڈے پہ بھی ٹرائی کی تو وہ خراب ہو گیا. پھر میں نے بلکہ باہر سے منگوا کے وہ فرائی کر کے وہ میں لے کے گیا. تو کچھ چیزیں ایسی آ گئی بیچ میں, لیکن کرتے رہنا چاہیے. ابھی میں سوچ رہا ہوں آج کل کہ میرے بھی ولاگ نہیں آئے تو کچھ اس طرح کا کوکنگ کرنی چاہیے تاکہ دکھائیں. بلکہ ان دنوں میں تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے نا, ہر بندے کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اپنے سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہماری روٹین میں کیا فرق آیا. ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم بات کریں اوور آل جو لوگ گھر میں رہ کے اس طرح کی چیزیں مطلب ان کو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں, اور میں اگر ہم بھی ان کی جگہ پہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہی ہوتے. بلکہ ہماری جو روٹین تھی وہ مزید میں ٹف ہو گئی ہے. میں باقی ٹیم کی بات کروں, باقی اسٹاف کی, تو وہ ظاہر ایک پریشر بھی آ گیا کہ اب سچویشن خراب نہ ہو جائے, اس کو مزید اچھے کی طرف لے کے جانا ہے. تو کافی ان کی ذمہ داریاں اور باقی ان سب میرے علاوہ باقی ٹیم کی ذمہ داریاں تو بڑھ گئی ہیں کیونکہ میں تو ہوسٹ ہوں. ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ جب ٹائم اگر اسپینڈ کی ہم کرنے کی بات کریں تو بہت دفعہ ہم مطلب گھر میں بیٹھ کے بہت ساری ایسی چیزیں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں طرح طرح کی, اور ہم پھر گروپس ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ہر بندے کے پاس بہت سارے گروپس ہوتے ہیں جو وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, اس میں شیئر بھی کرتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے تمام گروپس کو رپلائی دینا میرے لیے تو بہت مشکل کام ہے. ایک اور چیز جو ابھی ہمیں پتہ چلی ہے, میں نے اس میں دیکھا ہے کہ ہم اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں تو ساتھ ہی اگر ہم اپنا نیٹ آن کرتے ہیں تو بھرمار ہوتی ہے ایک بالکل, اور یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے, انفارمیشن اتنی آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھے اور کس کو نہیں. تو اس ٹائم اس میں بہت ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ کافی دفعہ میں نے تو اس کو نوٹ کیا کہ بہت دفعہ غلط انفارمیشن ہوتی ہیں. بالکل زیادہ تر ہوتی ہیں, اور اس میں اگر آپ وہ بغیر اس کو دیکھ کے آگے شیئر کر دیتے ہو یا اس کو تصدیق کے شیئر کر دیتے ہو
تو یہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر میں اب ایک نوٹیفکیشن بھی آیا ہے کہ آپ شیئر کر رہے تھے مجھ سے پی ٹی اے کا. بالکل پی ٹی اے کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا تو وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل اس نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان ٹیلی کام ایسوسیشن کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, پی ٹی اے کوئی بھی میسیجز آپ کو ریسیو ہوتے ہی ہوں گے ان کی طرف سے, جتنے آپ کے انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سوشل میڈیا پہ جو وائرس پھیلے ان سے بچ سکتے ہیں. تو کچھ ایسے اسپیمز ہوتے ہیں ہماری ای میلز میں بھی آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا اکثر کچھ ایسے لنکس آتے ہیں, اگر آپ ان کو اوپن کریں تو آپ کا جو پرسنل ڈیٹا یا آپ کے موبائل کی جو انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچ جاتی ہے. تو پی ٹی اے کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے جتنے تمام لنکس ہیں ان کو اوپن کرنے سے گریز کریں, اور ان کا کووڈ-19 یا کرونا کے لیبل کے ساتھ, ٹائٹل کے ساتھ کوئی بھی ای میل آپ کو آ سکتی ہے یا آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ لنک آ سکتا ہے, تو آپ نے سب کو اوپن نہیں کرنا, کیونکہ میرے خیال سے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ آپ تک انفارمیشن پہنچانے کا ایک کہہ لیں اچھا ذریعہ, آپ اس سے انفارمیشن حاصل کریں اور وہ مستند ذریعہ آپ اس سے ہی لیں, کیونکہ تمام جتنے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی اس پہ آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں, تمام خبریں اسی پہ آتی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ, بلکہ ہم فنی پڑھ بھی رہے تھے کہ جتنے یہ دانشور ہیں واٹس ایپ کے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دانش اب مر چکا ہے, تو آپ کو اس طرح کی کوئی خبر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس تم ہو, آپ سب نے دیکھا تو آپ کو پتا کہ دانش جو مر چکا, تو تمام دانشور جو ہے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ موجود ہیں, تو یہ گریز کریں, اس طرح کی انفارمیشن پھیلانے سے خوف و ہراس نہ پھیلائیں بلکہ ایک دوسرے کا جو سہارا بنیں. بالکل. اور اب میرا خیال ہے کہ چلتے ہیں ہم بریک کی طرف, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو موجود ہوں گے گیسٹ, ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آج کے ایشو کے اوپر بات کریں گے, جو نیگیٹو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ, اختتام کی جانب بڑھے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک مہمان ہوتے ہیں سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ, جن کا پیغام ہم آپ تک لے کر آتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کی واقعی نمائندگی نہیں ہو پاتی, یا نمائندگی ہو پاتی ہے تو وہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں تو ان کی نشاندہی ہم کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جن کی نشاندہی کرنی چاہیے لیکن لوگ نہیں کرتے یا میڈیا نہیں کر پاتا, تو اس طرح کے لوگوں کو بھی ہم اس پروگرام میں لے کر آئیں گے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو کہ جن کا تعلق ایک فیکٹری سے, اور فیکٹری ورکر ہیں, وہاں ملازم تھے, اور کیونکہ آج سچویشن ایسی ہے کرونا کی وجہ سے کہ وہ اپنی جاب کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے, اور تمام ادارے بند ہیں, تو ان سے بات چیت کریں گے. تو آج کے پروگرام میں جانیں گے کیا مسائل ہیں جو ان کو درپیش ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی, جس طرح کرونا کی وجہ سے بہت سارا, جس طرح موہد نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرونا کے علاوہ جو اس سے پیدا ہونے والے بحران کا شکار ہیں, تو اسی لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کہ جو کہ اس بحران کا شکار ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شرافت علی صاحب. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی. سب تو پہلے تو دعا یہ کریے کہ اللہ تعالیٰ سن توبہ ساری قبول کرے, اس ملک بیماری کو ساری جان چھڑا جی. دوسری گل ہے جی کہ تسی یہ کہہ رہے ہو کہ حالات جڑے جا رہے ہیں, جڑے کہ میرے منگران دے ہزاراں لوگ, کلا میں ہی نہیں, ایک فیکٹری دے وچ مزدوری ہے نا جی, مزدوری ہے, تنخواہ تے کام کر لیا, تنخواہ تے نہیں ملیا تے چلو ویسے ہی ہفتے تے کام کر لیا, نہیں تے دیہڑی لگ جائے. 2-3 مہینے تو ویسے ہی مہنگائی دے سلسلے دے وچ کم کدی تھوڑا کدی بہتا ہوندا رہا, وہ تے چلو اسی کسے نہ کسے طرح دیکھدے رہے. لیکن جدوں تو یہ سلسلہ شروع ہویا کرونا دا, یہ وچ لاک ڈاؤن ہو گیا, بند ہو گئی فیکٹریاں, سارا کچھ بند ہو گیا. چلو ساڈے کلے واسطے نہیں بند ہویا, سارے واسطے بند ہویا, لیکن ایک چیز دا بڑا احساس ہوندا ہے, بڑا خیال آندا ہے کہ جنہ لوگاں دی اسی خدمت کر رہے ہیں سال ہا سال تو, کئی سالاں تو انہاں دی خدمت کر رہے ہیں, گو کہ اسی جڑا کام کرنے ہیں سانوں دی اجرت ملدی ہے, تنخواہ ملدی ہے, لیکن کچھ خدمت اس تو الگ بھی ہوندی کہ جڑے اسی لوگ کرنے ہیں جی. ਉਹਦੀ عوض ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, لیکن اے وقت ایک دوسرے کی ہیلپ کرن دا سی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں آپ کی جو
रोजमर्रा की जिंदगी है कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अच्छा, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ नहीं अटेंड करते, उन्होंने पता लग जाता है कि क्यों कर रहा फोन। अच्छा, समझ आ रही, चलें, बिल्कुल आपकी बात की समझ आ गई। मुझे बहुत तरह अपने जिस तरह नॉमिनेट किया कि आपके जो मालिक, फैक्ट्री के मालिक हैं, वो इस तरह से नहीं करते, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते भी हैं। जिस तरह भी आपने पुलिस वालों के हवाले से कहा, तो डेफिनेटली वो भी उनकी ड्यूटी है और उनको करना है, क्योंकि हमने इस मुसीबत से बचना है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा मुझे कि बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब राशन भी तकसीम कर रहे हैं, तो किसी ने अब तक कोई अप्रोच नहीं किया? देखो जी, राशन तकसीम के हवाले दे नाल मैं एक अर्ज पहले सब को करांगा कि एक किसी साहब ने सानू दस्सिया कि जी फलां जगह तो तुसीं चले जाओ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 10-11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੰਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आपने क्यों नहीं लिया फिर वहां से? नहीं, इस वास्ते नहीं लिया कि देखो जी मैं हूं उत्थे खड़ा होकर राशन लेना, वो मेरी वीडियो बनाते ने, वीडियो भेजते हैं जिथे भी चले जाती है, होर लोग भी देखते हैं, और मैनू कम अज कम मैनू अच्छा नहीं लगा, मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया कि यार राशन तो तुसीं मैनू मेरे बच्चों वास्ते दे दिता, चलो तुहाडी मेहरबानी, लेकिन ये जिहड़ी वीडियो तुसीं अगे दे रहे हो ਉਹਦਾ ਕੀ मकसद है? मैं नहीं लिया जी, मैं आ गया सा। अच्छा, मैं आ गया सा, मैं नहीं दिमाग नहीं मन्निया, मैं आ गया, ठीक है जी, आ गया घर, आ गया आके मायूसी ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਬਾਹਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਥੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਾਪਰ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਾਦਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਈਟ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਬਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ
ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ के पे आया तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਓ। मैं यहाँ पे डेफिनेटली उनकी बात अगर मैं बढ़ाऊं तो देखिए इस टाइम हमारे माशरे में बहुत सारी चीजें, 3 किस्म के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो वो लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब साहिब इस्तात होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे, बस अपने लिए जी रहे हैं और अपने सारा कुछ कर रहे हैं। कुछ एक और एलिमेंट ये है हमारे पास 2-3 तरह की जो कैटेगरी है उसमें सेकंड ये है कि जो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी नुमाइश कर रहे हैं। सर उन्होंने बताया कि मतलब सामने बता रहे हैं कि मैं गया हूँ लेने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि वो वीडियो बना रहे हैं, कैमरा उनके पास है और वो नुमाइश के लिए कर रहे हैं, तो सफेद पोश होने की वजह से वो वापस आ गए। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो डेफिनेटली, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि वो लोग जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, वो जो थर्ड वाले लोग हैं जिन्होंने इनके घर के सामने वो राशन रखा और इनको खुद भी नहीं पता कि वो कौन है, तो ये चीज है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप किसी को दो तो एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। तो मैं क्या कहोगे? बिल्कुल। और अगर ये नहीं कि जो तमाम लोग जो इस तरह करेंगे घरों के बाहर रखे, जैसे वही अच्छा कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो जाके अपने हाथ से भी दे रहे हैं लेकिन वो तस्वीर वगैरह नहीं बनाए, मेरे ख्याल से तस्दील हो जाती है लेने वाले के लिए, उसके लिए काफी मुश्किल होता होगा कि इस तरह कोई अच्छा किसी को कोई बड़ा इनाम मिल रहा हो, किसी ने कुछ बड़ा कोई मार्का मारा हो, फिर तो तस्वीर बनाते हुए अच्छा भी लगेगा। लेकिन कोई इतने मुश्किल वक्त में हो और उसको आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, कह लें जख्म पे नमक छिड़कने वाला हिसाब है, तो आप लोग थोड़ा सा ये तस्वीरें, क्योंकि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकरारुल हसन हम पहले ही बात करते थे, वो अपने हाथ से जाके लोगों के घरों में थे, लेकिन उन्होंने कोई किसी की तस्वीर नहीं बनाई कि मैं किसको दे रहा हूँ, कौन खतून है, कौन मर्द है, कौन सा खानदान है, किसी की निशानदही नहीं की। तो आप लोग भी इस तरह करें, और बाकी और भी बहुत से लोग हैं जिनको हम जानते हैं वो अपने हाथ से जाके देते हैं और या उनके वर्कर्स जाके देते हैं, तो आप इस तरह करें। लेकिन जो तस्वीर का या शूटिंग का एलिमेंट है उसको निकाल दें। आपके बहुत से इसके अलावा होर एक गल मैंने याद है कि कल दी और बिल्कुल हकीकत हैरान हो गया सी कि मैं तो घर सा बच्ची सी, दरवाजा खटकिया तो बच्ची बाहर निकली है, महल्ले के कोई साहब सन साढ़े महल्ले च जान महल्लेदार, उन्होंने दरवाजा खटाया, उन्होंने कहा कि बेटा ये आपका खत है। अच्छा। बंदा कहता बेटा ये आपका खत है, बच्ची ने खत पढ़ के तो अंदर आ गई, वो चले गए। खत उन्हें समझा खत ही, जिसले वो लिफाफा है बकायदा पैक वो बंद होया, उन्हें खोलिया तो 5,000 रुपए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस तरह के भी लोग हैं और इस तरह यही मैं समझता, अगर आपने अल्लाह की जात को अल्लाह की जात के लिए करना है और अपने सदकात ज़कात हमने देनी अपनी है, अपनी आखिरत के लिए देने, जो हमारे ऊपर फर्ज है, जो अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, हमने उस दिए में से देना है, और ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग, अच्छा एक बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज मुझे याद आ गई है कि देखिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है कि ज़कात फर्ज हुई है, तो अगर आप एक ज़कात देने वाले हैं, आपको तो ये इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं या सदकात दे रहे हैं तो शुक्र अदा, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करें कि यार मैं मतलब अपने सदकात या ज़कात मुझे अल्लाह ताला ने एक बंदा ऐसा दे दिया है जिसको मैं दे रहा हूँ, अगर कोई लेने वाला ही ना हो फिर क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि उसका शुक्रिया अदा करें कि यार आप मेरी बलाएं, मेरे सदका जो मुझ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि सदका जो है वो 100 बलाओं को जो है वो टालता है, तो अब आपको सदका कोई लेने वाला आपको ना मिले फिर क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज को हमें समझना होगा। तीसरा भी इन्होंने एक और चीज कही कि फैक्ट्री जिसमें ये काम करते हैं पता नहीं कहाँ पे करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारे सैकड़ों लोगों को ऐसा जानता हूँ जो सुंदर फाउंडेशन के डोनर हैं और वो अपने वर्कर्स को बाकायदा तनख्वाह दे के उन्होंने जो है घर बिठाया, जिस घर बैठे हुए हैं तो उनको ये बकायदा उनकी तनख्वाह उनके घरों पे जा रही है। आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा अभी फैक्ट्री मालिका ने ऐलान किया था कि 15 दिन की तनख्वाह जो तमाम लोगों को दी जाएगी, तो कोई आपको अपनी फैक्ट्री की जानिब से या उनके मालिका की जानिब से कोई तनख्वाह नहीं दी गई, कोई ऐसा आपको फंड नहीं दिया गया? लॉकडाउन में 15 दिन हो गए ने, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अटेंड नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो मुहिम है ना, उसके लिए मैं समझता हूँ तो वो
जहाँ तक मुझे मैंने देखा है कि वो एक आपने पोर्टल पे जाके वो करना है और आपके पास एंड्रॉयड होना चाहिए, तो ये भी थोड़ा नहीं, वो एक अलग फोर्स है, लेकिन जो राशन के लिए वो हुकूमत का जो तरीकाकार है वो ये है कि एक हेल्पलाइन नंबर है, मुझे वो भी एग्जैक्ट नहीं पता, अगर हुई तो हम स्क्रीन पर बाद में चलवा देंगे, आप स्क्रीन पर देखिएगा, वो उस पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर स्पेस के आपने भेजना है, तो वो आपसे खुद रब्ता कर लेंगे। लेकिन वो कैसे भेजना है आपने एंड्रॉइड नहीं, आपके अपने जो सिम का नंबर आपने उसके थ्रू भेजना है, जो अभी हर के पास छोटे छोटे मोबाइल भी हैं, उसके राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, वो हेल्पलाइन नंबर है, 4 नंबर से मुश्तमिल, उस पर आप सेंड करें तो उससे भी आपकी जो है थोड़ी सी आपकी हो सकती है, काम हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि अभी वो फोर्स एक तैयार हो रही है जो कि उसको कहने उसका जरिया बनेगी फैलाने में काम करें। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी हुकूमती जो ऐसी पार्टियां जो पॉलिटिकल वो अपनी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि मैं अगर देखूंगा मेरे घर में कुछ लोग जिनका यूनियन काउंसिल से ताल्लुक है, लेकिन अब तो वैसे वो नहीं रही, लेकिन वो काम कर रहे हैं इस सतह पे, लेकिन ये कि वो बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है जो कि मुतासिर हो चुके हैं, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और जो करने वाले हैं वो उस हिसाब से थोड़े हैं मेरे ख्याल से। हर इंसान अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन उस लिहाज से मुतासिर लोग ज्यादा हैं। मैं कीता मैसेज कीता, उसका जवाब भी आ गया, ठीक है, कि आप अहल हैं, ठीक है, आप अहल हैं, आपके साथ जल्द रब्ता किया जाएगा, ठीक हो, वापस आ गया, जवाब आया, मैसेज साढ़े कोल है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ भी है। चले अल्लाह करे जी वो भी हो जाए। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि डेफिनेटली अब ये जो मामला है, अब हमें भी नहीं पता कि कब तक चलना है, क्या होना है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको अपने घर को चलाने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं कि किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं। देखो जी, मैं तो यही गल कहूँगा एक ही कि सब तो पहले तो कि सानू अल्लाह को माफ़ी मंगनी चाहिए और अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, उस तो बाद रह गई घर चलाने की गल, तो घर भी मेरे उस मालिक ने चलाने ने, उन्हें सिलसिले पैदा करने ने, उन्हें जरिए अता करने ने। जिस तरह कि मैं तुहानू अर्ज किया कि मेरे दरवाजे के कोई राशन लग गया, या मैं ये अर्ज कर रहा कि मैसेज का जवाब भी मैनू आ गया गवर्नमेंट की तरफों, और एक शख्स साढ़े घर आके 5000 भी फड़ा गया, तो ये अल्लाह ताला ने उन्होंने तौफीक अता की तो वो आए, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात पाक करम करेगा, अल्लाह की जात पाक बहुत गफूर रहीम है, वो सब नूं रोटी भी देगा। लेकिन ये लोग जड़े अगर ये सोच रहे हैं, अगर इन्हां हालातां दे विच ये सोच रहे हैं, जबकि एक माफ़ी और तौबा करन दा टाइम है, इस टाइम दे अगर वो बचत सोच रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि ਅਸੀਂ यानी कि साड़ी निशोनुमा होनी चाहिए है, सानू जनाब जरा ना लोगों के सामने जिस तरह के पहले कभी सियासतदान या लोग आते जाते कि सानू लोग देखण के असीं की कर रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। चुप करके किसी को दे दो यार, और देना भी चाहिए वे। देखो अल्लाह की जात पाक करम करे, पाकिस्तान के जड़े इस टाइम हालात जा रहे हैं कोरोना की वजह से, जिन्हें लोग दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, उन्होंने अगलियां मंजिल आसान करे, जेड़े बीमार ने अल्लाह ताला उन्होंने सेहत अता करे। देखो किसी को पता है कि मैं मेरे नाल कल की होना, अज बैठे हैं रात पता गुजरनी कि नहीं, कल दिन असी देखना या नहीं देखना, कम अज कम ए जरूर सोच लो यार, सारे ही सोच लो। और बिल्कुल बिल्कुल ये बीमारी, ये जी बीमारी आ गई है पूरी दुनिया के विच, और ये बीमारी तो नहीं देख रही क्या काला है या गोरा है, छोटा है या बड़ा है, या बुढ़ा है या बच्चा है, या अमीर है या गरीब है, यह तो नहीं देख रही ना। तो यार जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुहाडे कोल है वे, और तुसी देना भी चाह रहे हो, और तुहाडे ते वैसे भी फर्ज बनदा है, इन हालातां च भी फर्ज बनदा है, और वैसे भी ज़कात भी करदे हो, सारा कुछ करदे यार, उन्हां लोगां नूं घर घर जाके आप खुद दे दो, या फिर अपने कोल भी बुलांदे हो किसी तरीके नाल, लेके मैनेज जरूर करो गरीबां नूं, जरूर मैनेज करो ताकि उन्होंने बच्चे भुखे ना मरन। बस मैं नहीं करूँगा। जी नाज़रीन, आपने बातें सारी सुनी, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा मोहित के, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, 3 तरह के लोग हमने डिस्कस किए, अब हमने सोचना है, हमने देखना है कि हम उन 3 लोगों में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे डेफिनेटली अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहल्लों में सियासत करते हैं, डेफिनेटली वो काउंसलर हैं या वो MPAs हैं या MNAs हैं, उनको हर एक घर का पता है, और अल्लाह करे कि वो कर रहे हों, और कर रहे, बहुत सारे शायद कर भी रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो मेरे एक माइंड में एक चीज़ आई है कि हर बंदे को, चाहे वो जितना बड़ा भी सियासतदान है, अपने हल्के का सबको पता है, और उनके घरों तक का पता है। जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि कोई आया रात को रख गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो साहिब
استطاعت ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور اپنے خزانوں میں سے دیا ہوا ہے، اور اسی خزانوں میں سے اپنے ان لوگوں کا ساتھ دیں اور اس طرح سے دیں تاکہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو، اور آپ کا وہ جو امر ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بالکل، تمام آج گفتگو اس پروگرام میں یقین آپ لوگوں نے اسے سیکھا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ان کو لائیں۔ اور اینڈ پہ آپ کو میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں 2700 سے زائد کیسز اس وقت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جو کہ مختلف ہسپتالوں میں مختلف صوبوں میں اس وقت موجود ہے، اور جن کا علاج چل رہا ہے۔ 40 سے زائد لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں کورونا سے پاکستان میں، اور 130 لوگ اس سے ابھی تک ریکور ہوئے ہیں۔ اور حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہ کہنا کہ 26 اپریل تک یا 25 اپریل تک جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں وہ 50,000 سے زائد کیسز ہیں پاکستان میں، اور جن میں سے 7,000 کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی کرٹیکل ہوگی۔ تو یہ تمام سچویشن آپ کے سامنے ہے جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں، ان کو آپ لوگ دیکھیں۔ ہاں، اور جو ہمارا سلوگن تھا کرونا سے لڑنا نہیں ڈرنا، یہ آنے والے وقت میں بدل جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کرونا سے مرنا نہیں بلکہ ڈرنا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو میں نے بار بار کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، اور لوگ واقعی ڈر نہیں رہے، لیکن تھوڑا بہت ڈر تو کم از کم رکھیں اپنے اندر کہ کس طرح ہم اس سے بچنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کو فالو کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ فالو کریں گے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک و قوم کی بہتری ہو، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مستقبل برا ہو، آنے والے وقت ہر کوئی اچھا چاہتا ہے، لیکن یہ آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، اگر ہم مل کر اس کو چینج کر سکتے ہیں تو آج ہمارے پاس یہ وقت ہے۔ یہ کیسز جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں کا کردار بہت ہوگا، تو میری تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے پہ کہ اپنا رول پلے کریں، اور ملک و قوم کی خدمت کا یہی ذریعہ ہے تو اس کو جو ہے فالو ضرور کریں۔ اور آج کے پروگرام کو سائن آؤٹ کرنے سے پہلے دعا ہے کہ جب ہم نیکسٹ پروگرام کریں تو ہمیں ہمارا جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے یا جو سچویشن ہوتی ہے اس کے جو اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ کرونا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئی ایپیسوڈ آنے تک یہ اس مصیبت سے، اس وبا سے ہمیں نجات دلائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے لیں گے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت بڑا خیال۔ ہم آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔